اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو۔ تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے۔ تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں گے۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں۔ صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے۔ وہ پراپرٹی تھی ان کی۔ باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں، دنیا مسافر خانہ ہے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ، ذالک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو۔ اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے۔ تو یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا۔ تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی، تو ہم کچھ تو کریں نا یار۔ کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا، ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں، یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا۔ یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا۔ ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ خرچ کرو، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو، مستحق سے مستحق کو تلاش کرو۔ اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا، 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے، آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہوتے، یہ 10 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 1 کروڑ۔ دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا۔ داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور ہو، کریم وریم لگا دی آپ نے، سیٹ صاحب کے پاس گئے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ تصویر دیکھو اٹھا کے۔ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، ایک آدمی سعودی عرب میں، قطر میں، عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں، وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے، کروڑوں روپے۔ یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا، بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، دیکھو مدرسہ ہے میرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے، کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ۔ تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے، کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا، علماء پیدا ہونا بند، کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے۔ اور اچھا ہے نہ کرے، حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی، پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا۔ اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں، لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں، تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی۔ اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا۔ آرڈر از آرڈر۔ تراوی 8 ہیں 10 ہیں، وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں، تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی، میں نے کہا شوگر ہے 10 باقی ہیں، اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے، سب جگہ ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں یہاں آزادی ہے، کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ اس آزادی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ، لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ، تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون
کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا۔ تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں، کچھ دکھایا جا رہا ہے، کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ۔ تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو، آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ، تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو تو۔ اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے، میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں؟ آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے؟ آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے۔ وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں، اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا؟ تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے، اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے انسان، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، بیوی ہے۔ 4 نہیں کرو، ایک ہی کر لو ٹائم پہ، لیکن نسل مت روکو۔ پھر بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، یہ ہے انسان کی نیچرل لائف، اور اسی میں انسان کا سکون ہے، اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ خرچے پورے کرے گا اللہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو، زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو، مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے۔ سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا، تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی، غربت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، تو وہ دوسرے میں بھی دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے، دودھ نہیں پیدا کرتا۔ آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے، ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی۔ اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں۔ تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے۔ تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے، تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دیا نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ۔ بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے، میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر، یہ کہنا نہ پڑے۔ وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے، بیوہ بہن ہے، طلاق یافتہ بہن ہے، دل کھول کے خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو۔ فرمایا وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے، ربا سے نکلا ہے۔ ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو۔ یعنی جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے۔ سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے۔ یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی۔ کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر کونپل میں 100 دانے۔ جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا،
اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا، گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ، آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے، جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے، بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک کھانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، ایک گھر، دو گھر، تین گھر اور اپنا ذاتی، ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر، تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول. آج 4 مکے ڈالے ہیں، 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے، اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ 2 مکے، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو. ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے، پھر شام کو پھک رہا ہے، اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی، کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے، بس کھلاؤ پلاؤ، وہ جو آ رہا ہے یہ بس، یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی. تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے، یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا، اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے؟ خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھے. جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی. جیسے بریانی بنانی ہے بھائی، اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے، اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار، اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب، ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. میں نے یہ نوٹ، ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا، سائیکل خراب ہو گئی تھی، میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالیں؟ خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے. وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ حساب کیوں مانگوں گا میں؟ ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی. 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے؟ 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا. تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں، بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے، یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا،
کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں؟ ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے. ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا, بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات؟ تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے؟ تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہو؟ تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں, تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے, وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں. لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے, اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, دماغ میں کیوں نہیں رکھا؟ بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو, 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ. بھائی یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا. یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے, ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں ہے. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ؟ ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے